بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ خلاصۃ القرآن میں آج باری ہے پارہ نمبر 8 کی، جس میں انشاءاللہ سورہ انعام کے حوالے سے اور اس کے بعد سورہ اعراف کی بعض چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین یا کفار ضدی ہٹ درم طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے ہم فرشتے لے آئیں، فرشتوں کو یہ دیکھنا شروع کر دیں، اسی طریقے سے مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، اور ہر ایک چیز جو تھی ان کو سامنے لے آئیں، مری ہوئی چیزیں ان کے سامنے بھی لے آئیں ہیں سارا کچھ، ہماری قدرت کے اتنے بڑے وہ مظاہر دیکھ بھی لیں، تب بھی اگر انہوں نے ایمان نہیں لانا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، حق کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے اقامت دین کی کوشش میں مصروف ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بھائی ایک آدمی نہیں مان رہا تو بس اسی کے پیچھے پڑے رہو، بعض گروہ نہیں مان رہے تو انہی کے پیچھے پڑے رہو، نہیں، چھوڑ دیجئے ان کو، ایک حد تک انہیں بلانا چاہیے، اور اس کے بعد اقامت دین کی جو کوشش ہیں، دیگر جو ذرائع ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کی طرف دعوت دین کو پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر جو فطرت میں اور جو کائنات کے اندر بکھرے پڑے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو قدرت کے جو مظاہر ہیں اس کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، پھلوں میں بعض ایسے ہیں جو بیلدار ہیں، بعض ایسے ہیں جو بغیر بیل کے ہیں، اسی طریقے سے بعض درختوں پر آتے ہیں، تو یہ بعض کا ٹیسٹ ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، بعض کا کم ٹیسٹ ہے، یعنی ہر ایک پھل کے اندر ایک اپنی انفرادیت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایک خاص ایسا فائدہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے پھل میں نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف جانور، حلال جانور چوپائے مسخر کر کے دے دیے، اور جانوروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کا گوشت انسان کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں چاہتے یہ ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرے، منعم حقیقی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چند جو دیگر امور ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ شریعت اسلامی میں والدین کی فرما برداری ایک بہت اہم چیز ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور شریعت نے یہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی، یعنی کہ ان کا دل دکھانا ہے۔ انسان کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کا دل خوش رکھ سکے۔ اس کے بعد جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی کوشش اور اس طرح کا کوئی بھی منظم طریقہ کار جس کا مقصد انسانی نسل کو کنٹرول یا انسانی نسل کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے، اس کی تعداد کو کم کرنا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ تاکہ دنیا کے اندر جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں اور آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو وسائل اور آبادی کا تناسب برقرار رہے، اس وجہ سے اگر یہ کام کیا جاتا ہے تو شرعاً یہ ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ کیوں؟
وجہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وسائل کو جو محدود ہے لامحدود کر سکتا ہے، آبادی کے تناسب سے اللہ وسائل پیدا کر سکتا ہے اور اللہ وسائل کے اندر برکت دے سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی کسی سوچ کا حصہ یا ایسی کسی بھی پرکشش آواز کا حصہ اور اس کا معاون شرعاً بننا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، قتل سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ناپ تول میں کمی جیسے جرم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بنیادی طور پر معاشرے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور حقدار کا حق مارا جاتا ہے۔ پھر یتیم کا جو مال ہے اس کو ناجائز طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور یتیم کے مال میں سے تصرف جائز طور پر تو درست ہے، لیکن ناجائز تصرف کسی بھی قسم کا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کہہ دیجیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی کہہ دیجئے اور اپنی امت کے ایک ایک فرد کو سکھلا دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارے کے سارا اللہ کے لیے ہے۔ اس اس آیت مبارکہ میں جو اصل اصول بتلانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا جینا، انسان کا مرنا، انسان کی کوئی بھی عبادت، انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی انسان اپنی زندگی سے راضی ہو جائے گا، یعنی اپنی زندگی سے خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالی بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ وگرنہ اگر ہم زندگی کسی کے لیے بسر کریں، وقت کسی کو دیں اور عبادت کسی کے لیے کریں اور اس کے نتائج اللہ سے مانگیں تو یہ معاملہ چل نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو جو بھی کرنا چاہیے اس میں اپنے نیت کا جو ہے اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ نیت کے اندر تو اگر اخلاص پیدا ہوگا، اللہ کے لیے کام کیے جائیں گے، عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے صرف ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملنی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملنی ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں مختلف درجات اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ آزمائش کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کو مال دیا ہے، بعض کو زیادہ دیا ہے، بعض کو بالکل ہی نہیں دیا اور بعض کو درمیانی درجے کا دیا ہے۔ اسی طریقے سے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، رزق کے حوالے سے جو رزق کی دیگر صورتیں ہیں اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات بنا رکھی ہیں، مختلف احوال بنا رکھے ہیں، لیکن مقصود صرف ایک ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ کبھی دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، اور اصل انسان وہ ہے جو غریب ہے تب بھی اللہ سے خوش ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اور امیر ہے تب بھی اللہ اس سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے۔ اگر انسان کی توجہ اس بات پہ رہے گی کہ میں جس کیفیت کے اندر ہوں، جو بھی کیفیت میری ہے، جس حالت کے اندر ہوں، جو بھی حالت میری ہے، اگر اس حالت میں میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہوں تو وہ حقیقت آزمائش کی اس گھڑی میں کامیاب ہو گیا، اور جو اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر ناکامی سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد آگے نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ اعراف کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ذکر للمؤمنین، کہ قرآن کریم حقیقت میں مومنین کے لیے نصیحت کی کتاب ہے، نصیحت برا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کے لیے رکھی ہیں نصیحت کا سامان کے طور پر، ایک مسلمان کے اوپر، ایک قرآن پاک جو زندہ شکل میں ایک نصیحت ہے، انسان قرآن پاک پڑھتا جائے اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہو، قرآن پاک کو سمجھتا ہو اور پھر بھی وہ دنیا سے غافل ہو گیا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اسی طریقے سے موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اس کو ذکر انسان کرتا رہے تو پھر بھی وہ دنیا کے اندر منہمک نہیں ہوتا اور آخرت سے وہ غافل نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ترغیب دی گئی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر یہ نصیحت رہے کہ رب کو راضی کرنا اصل مقصود ہے، اور یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور یا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو قرآن پاک کے اندر جن کے تذکرے آئے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلنے والے تھے۔ اور
پھر فرمایا گیا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انسانوں کے اندر اصل طاقتور، بھاری آدمی اور جسے کہیں کہ کامیاب انسان وہی ہے جو قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال وزنی ہوا، جو قیامت کے دن ہلکا نکل آیا نامہ اعمال کے اعتبار سے، وہ انسان دنیا میں جتنا بھی بہادر نظر آئے، جتنا بھی بھاری نظر آئے اور جتنا بھی طاقتور نظر آئے، اللہ کے ہاں وہ چٹانک ور بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں قیامت کے دن وزنی دکھوں اور قیامت کے دن وزنی ثابت کروں اپنے آپ کو، وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ انسان اچھے اعمال کرتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں سورہ کے آخر میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر انسان اللہ کو بھول لے گا تو اللہ اس کو بلا دیتا ہے، اور جب اللہ انسان کو بلا دیتا ہے تو پھر پبلک کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کا برا حشر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمیوں سے یعنی یہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں بلا دیا جس طرح سے تم مجھے دنیا میں بلا دیا تھا تم لوگوں نے۔ تو اس لیے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ آخرت کے اندر اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے۔ اس پارہ کے آخر میں قوم لوط کی جو ایک بری عادت تھی اپنے لڑکوں کے ساتھ، یعنی ہم جنس پرستی اور لڑکوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے والی عادت، اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا اور کہا کہ یہ ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی بستی ان پر الٹ دی گئی۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے راستوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ راستوں میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور راستے میں چلتے ہوئے جو لوگ ہیں جو راستہ پہ چل رہے ہیں مجبور ہیں، ان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا درست فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔